بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا سید زیغ عباس۔ آج ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بسلسلہ محرم الحرام ذکر حسین علیہ السلام۔ ناظرین، ذکر حسین 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ حسین منی و انا من الحسین، اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار ماہر قانون جناب سہیل کاشف سندر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ حضرت گرامی، کون حسین؟ وہ حسین جو ارض و سما کا مالک، وہ حسین جو طہارت کی چادر میں لپٹا، وہ حسین جو نعت کے قرآن کا وارث، وہ حسین جو خاک شفا کا مالک، وہ حسین جو عظمت نبوت کا محافظ، وہ حسین جو شجاعت کے خالق کا لخت جگر، جو ظلمتوں کے اندھیرے کا تابندہ گوہر، وہ جو کریم ابن کریم ہے، وہ جو امام ابن امام ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوشت، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پانے والے حسین، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آغوش میں پلنے والے حسین۔ سہیل صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، ماشاءاللہ۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب، آج اس پروگرام کے ذریعے ہم جس ہستی کی مدح سرائی کے لیے اپنے لب کھول رہے ہیں، جی، وہ حسین ابن حیدر علیہ السلام، جنہیں حق و صداقت کا استعارہ کہا جا سکتا ہے، وہ جو امام ابن امام ہیں، جو وارث چادر تطہیر ہیں، جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چاند ہیں، جو زہرا کی جان ہیں، بے شک، جو وارث علی مرتضیٰ ہیں، جو وارث صفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جی جی، جو جنت کے جوانان کے سردار ہیں، بے شک، ان کی مدحت میں، ان کی تعریف و توصیف میں ہم جرت کر رہے ہیں کہ آج ان کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ سلام و تبریک پیش کریں۔ شاہ صاحب، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ جی جی، مختصراً ہم یہ بات واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اگر دین کا دوسرا نام لینا چاہیں تو ہم حسین کہہ سکتے ہیں۔ بے شک۔ اچھا سہیل صاحب، یہاں پہ مخصوص کر دیا گیا ہے جی، حسین ابن علی علیہ السلام کو ایک خاص مکتبہ فکر سے، جی، تو کیا حسین سب کے نہیں؟ شاہ صاحب، اس میں کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ میرا یہ مشورہ کہ بانٹو نہ اس کو فرقوں میں، واہ واہ، بہت خوب۔ میرا یہ مشورہ کہ بانٹو نہ اس کو فرقوں میں، فقط میرا ہی نہیں سب کا ہے امام حسین۔ شاہ صاحب، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اطہر
یہ مخصوص نہیں ہے کسی خاص فرقے سے، کسی مکتبہ فکر سے، کسی مذہب سے یا کسی علاقے سے۔ حسین انسانیت کا نام ہے۔ اچھا قبلہ یہ فرمائیں جی کہ جناب امام حسین علیہ السلام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں کھیلے، جی کیا صرف یہ نانا اور نواسے کی محبت تھی، جی یا اس کے پیچھے کوئی ایک خاص رتبہ بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ امام حسین کو عنایت کرنے والے؟ شاہ صاحب، وقت نے یہ ثابت کیا جی جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصی محبت تھی حضرت حسین کے ساتھ، بے شک وہ بے جا نہیں تھی، وہ بلا مقصد نہیں تھی، یا اس کو دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے نا کہ وہ ہستی جو کہ آئندہ کی خبریں دینے والے تھے، بے شک آپ علیہ السلام سے اگر محبت کرتے تھے تو وہ صرف اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، بلکہ وہ عادات، وہ خصوصیات، وہ مرتبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت حسین کا دیکھ رہے تھے وہ ثابت ہو گیا۔ وہ کربلا معلیٰ میں حضرت حسین نے اپنے جانثاران کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس مقصد کو لے کر آگے بڑھنے والے ہیں جس کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یعنی وہ امامت کا منصب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ اسی امامت کے صحیح وارث جو ہیں وہ حضرت حسین ہیں، اور حضرت حسین نے اس بات کی تصدیق کر دی واقعہ کربلا میں۔ جی سر۔ جی اچھا سہیل صاحب یہ بتائیں، واقعہ کربلا کے بعد بھی ایک زندگی ہے، جی سر۔ جس طرح آپ کا ماشاءاللہ تاریخ پہ کافی گہرا لگاؤ ہے تاریخ سے آپ کا، جی کہ بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی تھی، جس طرح نو کے نیزہ پہ آپ نے قرآن پڑھا اور یہ ثابت کیا کہ اہل بیت محمد کو صلی اللہ جسموں علیہ کی وسلم۔ ضرورت نہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں کیا کہتے شاہ صاحب، سارا زمانہ آج مدحت حسین کر رہا ہے، ہیں؟ بے شک اس کی وجہ یہ ہے کہ سر کٹ گیا بدن سے تلاوت نہیں رکی، واہ واہ، سر کٹ گیا بدن سے تلاوت نہیں رکی، تلاوت نہیں رکی۔ قرآن سے حسین کا رشتہ عجیب تھا۔ کیا شاہ صاحب، قرآن اترا تو حسین کے لیے، قرآن کی تفسیر کی تو حسین علیہ السلام نے کی، تو جس کا سراپا ہی قرآن ہو، واہ واہ، جس کی عادات و خصائل ہی قرآن کا خاصہ ہوں، تو وہ جو ذات ہے، کیا اگر وہ کٹ جائے گی تو اس سے قرآن رک سکے گا؟ بالکل جی۔ واقعہ ایک مدینہ منورہ میں کہ ایک مسجد میں امام حسین علیہ السلام موجود تھے، تو آپ نے مسجد کے اندر قرآن پاک کو پکڑنا چاہا یا کسی چیز کو پکڑنا چاہا، سبحان اللہ۔ تو آپ کا قد مبارک ظاہراً چھوٹا تھا، جی جی۔ تو آپ نے کیا کیا کہ بہت سارے قرآن کریم جو ہیں ان کو اکٹھا کیا، اللہ اکبر، اور آپ نے اپنے قدم رکھے اور اس چیز کو پکڑا۔ کچھ صحابی وہاں پہ موجود تھے، جی جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوش گزار ہوئے سبحان اللہ، کہ آج ہم سبحان نے ایک عجیب منظر دیکھا جی، کہ حسین قرآن پاک کو اکٹھا کرتے ہیں اور اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت مشہور و معروف آپ کا ایک قول کہ کیا فرق پڑتا ہے
کہ اگر ایک قرآن دوسرے قرآن پہ کھڑا ہو جائے. جی شاہ اسی صاحب. طرح کا جی ایک قول جناب علی کا بھی ہے ماشاء اللہ. کہ میں قرآن نہیں ناطق قرآن ہوں. ماشاء اللہ جی ماشاء اس پہ روشنی ڈالیے. شاہ صاحب حضرت حسین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ حضرات کی شان اقدس میں جب غور کرنے لگتے ہیں نا سر تو میں سمجھتا ہوں کہ نئے باب کھلتے ہیں. بے شک. نئی جہتیں کھلتی ہیں, سوچ کے نئے زاویے ملتے اور ذات حسین حقیقت میں دعوت فکر ہے انسانیت کے لیے, حقیقت کے عالم لیے, اسلام کے لیے, سب کے لیے. عالم اسلام کے لیے بے شک ہے, سب سے پہلے ہے, لیکن یہ پوری دنیا کے لیے ایک منارہ نور ہے. بے شک. جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا کہ قرآن اور حسین کا کوئی فرق نہیں, اسی طرح میں ایک واقعہ گزارش کرنا چاہوں گا. جی جی. کہ ایک مرتبہ حضرت حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھے, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا کہ واہ کیا سواری ہے, جی جی, واہ کیا سواری سواری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب کہا, واہ, کیا خوب ارشاد سبحان گرامی تھا سبحان اللہ, کہ سوار نہیں دیکھ رہے, واہ کیا بات, آپ سوار کے بارے میں غور نہیں کر رہے. یعنی جو منقبت حسین ہے نا, جی جی جی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اسی وقت ہی کرنا شروع کر دی کہ جس وقت سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں موجود تھے. اچھا کاشف صاحب, یہ بہت ایک حقیقت ہے, اٹل حقیقت ہے جی جی کہ واقعہ کربلا جی پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. جی جی عالم اسلام کے لیے اس میں کون سے راز پوشیدہ ہیں, اور جو محبت کا درس امام حسین علیہ السلام اور 72 شہداء دے گئے, جی لوگ کیوں مستفیض نہیں ہیں ان سے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ آج بھی تفرقہ میں پڑے ہیں؟ یہ بات شاہ صاحب کہنے کی نہیں, یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سامنے نور ہو اور کوئی اس سے روشنی نہ لے, یہ اپنی بدبختی, یہ اپنی کسی کی بھی بدبختی ہو سکتی. تو جہاں تک آپ علیہ السلام کی محبت کی بات ہے تو میدان کربلا میں محبت کا درس اس سے بڑا کوئی دے نہیں سکتا کہ خود بھوکے اور پیاسے ہیں اور سامنے جو لشکر یزیدی موجود ہے, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ کے بال بچوں کو شہید کرنے کے لیے آئے, آپ کے سبحان گھر والوں کو قید کرنے کے لیے آئے, لیکن محبت کا اس سے بڑا درس کوئی اور نہیں ہے شاہ صاحب کہ ان کو پیاس لگتی ہے تو اپنے مشکیزیں اٹھا کر ان کی پیاس بجھا رہے ہیں. خود پیاسے ہیں 3 دن سے, خود پیاسے ہیں, لیکن اپنا جو بچا کھچا پانی ہے وہ لشکر یزید کو دے رہے ہیں. سہیل صاحب, بار بار واقعہ کربلا میں جی امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی یزیدی لشکر کو کہ پلٹ آؤ, جی پلٹ آؤ راہ حق کی طرف. جی اس پیغام کو سن کے بہت سارے لوگ, جس میں ایک قابل ذکر ہستی جناب حرکہ بھی نام آتا ہے, ماشاءاللہ, تو وہ لوگ کتنے سنگ دل ہو چکے ہوئے تھے, کس قدر بدبخت ہو چکے ہوئے تھے کہ نواسہ رسول کے پیغام کو نہ سمجھ سکتے. شاہ صاحب, اس سے بڑھ کر جیسے ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ ضلالت اور غلاظت
اخلاق کی پستی اور بدبختی کی مثال کہیں نہیں ملتی کہ لشکر یزید میں کتنے 100 حفاظ اور قاری تھے، جی، لیکن میں بات وہی کر رہا ہوں کہ ایک اندھا نور سے کچھ نہیں لے سکتا، جس کے دل پر خدا نے مور لگا دی ہو، جس شخص کے سامنے یا جس شخص کا مطمع نظر صرف اور صرف دنیا کی بادشاہی اور جاہ و جلالت ہو، اسے اپنی پستی اور ذلالت کا احساس نہیں رہتا۔ یہی بات ثابت کی لشکر یزید میں موجود ان لوگوں نے کہ جو حضرت حسین علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار دیکھتے تھے۔ جی، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین کی منقبت بیان کرتے ہوئے سنتے تھے، آپ سے پیار کا معاملہ دیکھتے تھے، ان لوگوں نے اس بات کو محسوس نہ کیا اور وہ حق پر نہ آئے، اور بار بار اذان حسین دینے کے باوجود ان کے دلوں پر جو تالے لگے ہوئے تھے حق کا راستہ اپنا نہ سکے، وہ اپنا نہ سکے۔ اچھا، اس وقت جی سر، جو دور چل رہا ہے سر، کتنی ضرورت ہے امت مسلمہ کو جی سر، ایک حسین کی؟ سر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شعر ہے کہ ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے، میں اس کو ایسے کہوں گا کہ حسین نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے، قتیل وقت کے سینے میں حسین دھڑکتے ہیں، میں اس شعر کو ایسے کہوں گا۔ سبحان سبحان۔ تو حسین ہے تو وجود کائنات ہے شاہ صاحب۔ بہرحال اہل حجاز کر چکے ہیں بیعت یزید کی، امت کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ امت کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ نذرانہ عقیدت بخدمت جناب امام حسین علیہ السلام، خلوص دل کی روشنائی لے کر باریدہ درد حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پہ حسین لکھنا، کشید کر غلاب کا عرق فضا میں پہن چھڑکنا اس کو، پھر ان سنہری فضاؤں پہ تم روشنی کا پیکر حسین لکھنا، عزا دیں گی تمہاری آنکھیں نماز پڑھ کے ادا کریں گی، اذان دیں گی تمہاری آنکھیں نماز پڑھ کے ادا کریں گی، تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھنا حسین لکھنا، وہ برچھیاں وہ چمکتے خنجر وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں، وہ برچھیاں وہ چمکتے خنجر وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں، تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کے حسین لکھنا۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر تا حیات اس کائنات میں موجود رہے گا، بلا کسی نسل اور مذہب کے، جب تک محمد اور آل محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر حسین موجود رہے گا۔